الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہوا جن کے اندر یہ صفات ہوں تو اللہ رب العزت انہیں کامیاب قرار دے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہٹ درمی سے محفوظ رکھے اور ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے اللہ کسی بھی انسان کو کامیاب قرار دیتے ہیں. اس کے بعد 2 آیتوں میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں. یعنی ان کے علم میں یہ ہے اور وہ اس بات پہ اس کا دل بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے وہ سچ ہے. اس کی کئی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جا سکتی ہیں. جس طرح کہ حیی بن اخطب یہودیوں کا ایک عالم دین تھا. ان کی بیٹی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، یہ خیبر کی جنگ سے پہلے ان کے باپ نے ایک یہودی نوجوان سے عالم دین سے ان کی شادی کی. جب پہلی رات میاں اور بیوی کے درمیان ملاقات ہوئی تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند کو اپنی ایک خواب سنائی. میں نے کہا کہ میں اکثر ایک خواب دیکھا کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ چاند ٹوٹ کے میری جھولی میں آ گرا ہے. پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے اس نے اتنے زور سے تھپڑ مارا، مجھے کہنے لگا تم نے محمد کی چاہت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ یہودی بھی یہ بات جانتے تھے کہ اگر دنیا میں کوئی چاند ہے تو محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. حالانکہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی نہیں آیا تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی آپ کے متعلق. یہ کہتی ہیں ایک دن میرا چچا ہمارے گھر آیا تو میں ایک اوٹ میں کھڑی تھی تو میرا چچا میرے باپ سے بات کرنے لگا کہ حیی کیوں نہ ہم مدینہ منورہ چلے، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسے مل کے تو آئیں کہ وہ کیسا شخص ہے. دونوں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ چلتے ہیں. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے دل میں یہ آئی کہ جب میرے بابا واپس آئیں گے تو میں ان کی بات سنوں گی کہ وہ کون ہے. کہتی ہیں میرے باپ اور چچا دونوں مدینے گئے. جب یہ وہاں سے ہو کے واپس آئے تو گھر میں بیٹھے جس کمرے میں، تو میں بھی بھاگ کے ایک اوٹ میں کھڑی ہو گئی کہ ان کی باتیں سنوں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ یہی تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے معاملے میں. وہ یہی کہنے لگا اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے.
بھائی نے پوچھا پھر ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بد نصیب نے فوراً جواب دیا، کہنے لگا مخالفت۔ بھائی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا ہماری قوم سے نہیں ہے۔ یعنی یہ ہٹ درمی ہوتی ہے کہ انسان حق کو جان لینے کے باوجود قبول نہ کرے، یہ حقیقتاً ان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اس امت کے لوگوں میں سے ایک شخص تھا، اس کو مکے کے لوگ تو ابو الحکم کہتے تھے کہ یہ فیصلوں کا باپ ہے، اللہ نے اسے ابو جہل کہا ہے۔ اس کا نام تھا عمر بن حشام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون یہ ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک فرعون تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر یہ فرعون ہے۔ ابو جہل کی کیفیت بھی یہ تھی کہ اتنا سخت مخالف ہونے کے باوجود رات کو اندھیرے میں جاتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تو میں ان کا قرآن سنوں۔ یعنی آپ کتنی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہوں گے، اور جو عرب لوگ ہیں وہ تو قرآن کو سمجھتے ہیں نا، یہ قرآن بات کیا کر رہا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمیں ہمارے سامنے اردو کے اشعار پڑھے جائیں اور ترنم کے ساتھ پڑھے جائیں تو انسان جھومنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ عربی کی بات بھی عجیب ہے، بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم دین ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی۔ پورے یورپ امریکہ نے ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ کیوں پابندی لگائی ہے؟ وہ شخص غیر مسلمانوں کے سامنے اسلام کو ایک ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی بات سن کے پیچھے نہیں رہتا۔ وہ کرتا کیا ہے کہ کسی بندے کے سامنے جو غیر مسلمان ہے، جس نے کبھی قرآن نہیں سنا، جو عربی کو نہیں جانتا، اس کے سامنے قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے لمحے میں کچھ اشعار عربی کے اسی لہجے میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس بندے سے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے 2 کلامیں تیرے سامنے پڑھی ہیں، ایک پہلے پڑھی تھی ایک بعد میں، کون سی کلام پہ تیرے دل میں زیادہ اثر ہوا ہے؟ وہ نہ جاننے کے باوجود کہتا اگر قرآن پہلے پڑھا تھا تو کہتا وہ جو پہلے پڑھی ہے نا وہ بہت اچھی تھی۔ تو پھر وہ کہتے کہ بھائی وہی اللہ کی کلام ہے، تجھے نہیں بھی پتا تو دیکھ تیرے دل پہ کیسے اثر کر رہے ہیں۔ تو بے شمار لوگ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے مسلمان کیے۔ تو یہ ابو جہل بھی حرم کے اندر جا کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو یہ جا کے سنا کرتا تھا۔ کبھی بعض سرداروں کا آپس میں آمنا سامنا ہو جاتا تو بڑے شرمندے ہوتے، سارا دن مخالفت کرتے ہیں، رات کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایسے تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کی بات بھی سچی ہے، لیکن ضد اور اناد کی وجہ سے قبول نہیں کرتے۔ اللہ ان کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، اور آج بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ غیر مسلمانوں میں تو بہت دور کی بات ہے، مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے آپ قرآن کی آیت کی تلاوت کریں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے قرآن ہوگا، پر جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اسی پہ رہیں گے، جو ہمارے باپ دادا نے یا ہمارے مولوی پیر امام نے بتایا ہم اسی پہ رہیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں انکار کرنے والے جن کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، یعنی سمجھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے
اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم انہیں بات نہ بتائیں؟ نہیں، ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، کون جان بوجھ کے کرتا ہے اور کون لاعلمی میں کفر کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں دعوت حق ضرور دینی چاہیے۔ تو جب کوئی بھی انسان ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، پھر مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پہ، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ان پہ مہر لگا دی تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل طبع اللہ بکفرہم، اللہ اگر کسی پہ مہر لگاتا ہے تو اس کے کفر اور انکار کی وجہ سے کہ وہ جاننے کے باوجود انکار کرتا چلا جاتا ہے، نہیں مانتا۔ تو جب ایک انسان معلوم ہو جانے کے باوجود انکار کرتا رہے تو پھر اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں کہ اب یہ سمجھنا بھی چاہے تو نہ سمجھے۔ آپ دیکھیں نا سیدنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا ابو طالب، اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور آپ کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہنے لگے چچا میرے ساتھ آپ نے بہت کچھ کیا ہے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، کم از کم اللہ کو کہنے والا تو ہو جاؤں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو قریب ہی ابو جہل بھی کھڑا تھا۔ اس بد نصیب نے کہا کہ ابو طالب مرتے وقت باپ دادے کے دین کو نہ چھوڑ رہے۔ تو ابو طالب کے آخری کلمات یہ تھے الیاذ باللہ، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں آپ جو کہتے ہیں سچ ہے، لیکن میں آر سے نار کو پسند کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے مرتے وقت ڈرتے ہوئے مسلمان ہو گیا تھا، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہی رہا، اسی حالت میں ان کی جان نکل گئی۔ اب یہ دیکھیں زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب پھر انسان انکار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف اور دکھ تھا اس بات پہ کہ آپ اس بات پہ بڑے رنجیدہ رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی ہدایت اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، ضروری نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ہدایت مل جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو یہاں بھی ایک اعتراض کھڑا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے تو پھر ہمیں ہمارا کیا قصور؟ اللہ کی نہیں مرضی ہدایت دینے کی، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابن آدم میں رزق ہر قص و ناقص کو دیتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن ہدایت میں صرف اسے عطا کرتا ہوں جسے پسند کرتا ہوں۔ انسان کو ہدایت کے طلب کے لیے ضروری ہے اللہ کا پسندیدہ بننا، رزق کے حصول کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرے گا تو رزق دے گا۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے اور اللہ کا پسندیدہ بننے کی کوشش کرے تاکہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ ڈال دے۔ تو یہ
ان کی بدنصیبی تھی، ان کی بھی اور آج بھی لوگوں کی، جو ہدایت کو سچا سمجھنے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے، صحیح راہ کی صحیح بات کا انکار اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے فرقے کے خلاف ہے، یا ہمارے آباء و اجداد کے خلاف ہے، یا ہماری سوچ یہ نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اے اللہ ایسے بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔